بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 18 ہے، جس کا عنوان ہے صحیح حدیثوں میں کتابوں کے اعتبار سے درجہ بندی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا مقبول احادیث۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم آج کے سبق کے خلاصے کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو پڑھیں گے صحیح حدیثوں میں کتابوں کے اعتبار سے درجہ بندی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اصح الاسانید کیا ہے۔ چند اسانید ہیں جو اصح الاسانید کہلاتی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم حدیث مردود کی اقسام کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث مقبول کی اقسام کو پڑھا تھا، اور آج ہم اس سبق میں حدیث مردود کی اقسام پڑھیں گے، اور سبق کے اخیر میں ہم مراسیل کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ مرسل کا کیا حکم ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرسل کی کیا شرائط ہے، اور مرسل صحابی کا کیا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحیح حدیثوں میں کتابوں کے اعتبار سے درجہ بندی۔ یوں تو حدیث کے زیادہ اور کم صحیح ہونے کا تعلق راویوں کے مقام و مرتبہ اور مضمون حدیث کے قرآن و شریعت کے بنیادی اصول اور منہاج سے مطابقت اور عدم مطابقت اور بعض دوسرے قرائن پر ہے، لیکن چونکہ بعض مؤلفین نے حدیث کو قبول کرنے کے لیے زیادہ سخت شرطیں رکھی ہیں، یا اپنی کتابوں میں صرف مقبول حدیثوں ہی کے نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی حدیث کے 9 درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ ہے وہ حدیثیں جن کو بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہو۔ دوسرا درجہ ہے وہ حدیثیں جن کو صرف بخاری نے نقل کیا ہو۔ اور تیسرا درجہ ہے وہ حدیثیں جن کو صرف مسلم نے نقل کیا ہو۔ چوتھا درجہ ہے وہ حدیثیں جو بخاری و مسلم کی شرائط پر ہوں، اگرچہ ان کتابوں میں وہ روایت موجود نہ ہو۔ پانچواں درجہ ہے جو صرف بخاری کی شرط پر ہو، اور چھٹا درجہ ہے جو صرف مسلم کی شرط پر ہو۔ مستدرک حاکم میں عام طور پر صراحت کی جاتی ہے کہ کون سی احادیث صحیحین کی شرط پر ہیں، کون سی احادیث بخاری کی شرط پر، اور کون سی احادیث مسلم کی شرط پر۔ 7ویں نمبر پر جو بخاری و مسلم کی شرائط پر نہ ہوں، لیکن ان مؤلفین نے نقل کیا ہو جو صحیح روایات نقل کرنے کا اہتمام کرتے ہوں، جیسے موطا امام مالک، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ۔ اور 8واں درجہ ہے سنن اربع، جیسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایات۔ 9واں درجہ ہے دوسری مسانید اور معاجم کی روایتیں، جیسے مسند احمد، معجم طبرانی وغیرہ۔ کسی روایت کے کسی خاص مصنف کی شرط پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان راویوں سے اس مصنف نے روایت قبول کی ہو، اور جن 2 راویوں کے درمیان اس مصنف نے شیخ و تلمیذ کی نسبت کو قبول کیا ہو، انہی 2 راویوں نے ایک دوسرے سے روایت نقل کی ہو۔ ویسے تو سینکڑوں اسانید ہیں جو صحیح اور معتبر ہیں، اور ان کی عدالت و ثقاہت پر علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، لیکن بعض سندوں کو محدثین نے اصح الاسانید کا درجہ دیا ہے۔ اگرچہ محدثین کے اقوال اس سلسلے میں مختلف ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان تمام اسناد کا اعلیٰ درجہ کی سند ہونا ظاہر ہے، اس لیے ان سب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، دوسری ہے زہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر، تیسری ہے محمد بن سیرین عن عبیدۃ السلمانی عن علی، اور چوتھی ہے سلیمان بن مہران الاعمش عن ابراہیم النخعی عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس سے پہلے والے اسباق میں ہم لوگ حدیث مقبول کی جو 2 قسمیں تھی،
مقبول باعتبار روایت و سند اور مقبول باعتبار درایت و متن، ان دونوں قسموں کی آگے مختلف اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کے اس سبق میں جو مزید حصہ ہے ہمارے سبق کا، اس میں ہم حدیث مردود کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ حدیث مردود وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح نہ ہو یا نسبت کا صحیح نہ ہونا راجح ہو۔ حدیث مردود کی دو قسمیں ہیں، مردود باعتبار سند اور مردود باعتبار متن۔ حدیث مردود باعتبار سند وہ حدیث ہے جس کی سند میں ضعف ہو، یعنی اس میں اتصال نہ ہو، یا راوی عادل نہ ہو، یا راوی کا حافظہ بہتر اور قابل اعتماد نہ ہو۔ حدیث ضعیف کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض اہل علم نے 50 کے قریب قسمیں ذکر کی ہیں۔ بنیادی طور پر حدیث کے ضعیف ہونے کے دو ہی اسباب ہیں۔ اول یہ ہے کہ سند میں کسی مقام پر انقطاع پایا جائے، اور دوسرا سبب ہوتا ہے حدیث کے راویوں میں جن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے وہ نہ پائے جائے۔ سند میں انقطاع کے اعتبار سے ضعیف حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے معلق، دوسری قسم منقطع، تیسری قسم موضل اور چوتھی قسم مرسل۔ اور باعتبار راوی کے اس اعتبار سے 7 اقسام ہیں حدیث کی۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 متروک، نمبر 3 منکر، نمبر 4 شاذ، نمبر 5 مضطرب، نمبر 6 معلل اور نمبر 7 مدرج۔ اگلے صفحات کے اندر ہم ان احادیث کی تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند میں انقطاع ہو، اس کی پہلی قسم ہے معلق۔ معلق وہ روایت ہے جس میں راوی نے ابتدائی سند سے ایک یا چند یا تمام راویوں کے نام حذف کر دیے ہوں۔ ایسی حدیثیں معتبر نہیں ہیں، البتہ اگر ایسی کتاب میں آئی ہوں جس کے مؤلف نے صرف صحیح احادیث ہی کے نقل کرنے کا اہتمام کیا ہو، اور مؤلف نے اس حدیث کو صیغے جزم اور یقین کے ساتھ نقل کیا ہو، تو اس کو معتبر مانا جائے گا، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی تعلیقات۔ دوسری قسم ہے منقطع۔ منقطع وہ روایت ہے جس میں صحابی سے پہلے یا مختلف مقامات سے ایک سے زیادہ راوی حذف کر دیے گئے ہوں، جیسے یہ روایت آپ حضرات کے سامنے موجود ہے۔ اس میں عبد الرزاق عن سفیان الثوری عن ابی اسحاق، تو دیکھیں عبد الرزاق کا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے سننا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کی روایتیں نعمان ابن ابی شیبہ کے واسطے سے حضرت سفیان سے منقول ہیں۔ تو اس طرح عبد الرزاق اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان انقطاع پیدا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے سننا ثابت نہیں ہے، بلکہ ابو اسحاق کی روایت حضرت سفیان نے شریک کے واسطے سے سنی ہے، لہذا حضرت سفیان اور ابو اسحاق کے درمیان بھی انقطاع ہے۔ اس روایت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حدثنا عبد الرزاق، یہ دیکھیں حدثنا نعمان ابن ابی شیبہ عن سفیان الثوری، تو دیکھیں کہ اس میں حضرت عبد الرزاق اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان نعمان ابن ابی شیبہ موجود ہے، جو اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا یہ منقطع روایت کی مثال ہوگی۔ تیسری قسم ہے موضل۔ موضل وہ حدیث ہے جس میں صحابی سے پہلے ایک جگہ سے 2 راوی حذف ہوں، جیسے بعض دفعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ براہ راست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، تو وہ پھر موضل شمار ہوگی، کیونکہ امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان 2 راوی ہیں، حضرت ابو زناد اور آرج، تو یہ دونوں راوی مسلسل محذوف ہوں گے، لہذا ایسی روایت موضل کہلائیں گے۔ چوتھی قسم ہے مرسل۔ مرسل وہ حدیث ہے جس کو تابعی نے واسطہ کا ذکر کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہو، جیسے اس سند کے اندر آپ دیکھیں کہ عن حماد عن ابراہیم انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دیکھیں کہ یقیناً اس جگہ سے ایک صحابی محذوف ہے، کیونکہ حضرت
ابراہیم یہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے۔ مرسل اصلاً ضعیف ہے، البتہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور مشہور قول کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ارسال کرنے والا تابعی راوی خود ثقہ ہو اور ثقہ ہی سے روایت کرنے کا التزام کرتا ہو تو اس کی مرسل معتبر ہوگی، کیونکہ یا تو اس نے صحابی کا نام حذف کیا ہوگا اور صحابہ سبھی عادل ہیں، یا کسی بڑے تابعی کا نام حذف کیا ہوگا، اور یہی توقع کرنی چاہیے کہ جس تابعی کا نام حذف کیا ہوگا وہ ثقہ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ خود ثقہ ہے اور ثقہ سے روایت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ مرسل روایات کو قبول کیا جائے گا۔ پہلی شرط ہے کہ ارسال کرنے والے راوی اکابر تابعین میں سے ہوں، جیسے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، وہ ثقہ راوی کا نام ہی چھوڑا کرتے ہوں، غیر ثقہ کا نام نہ چھوڑا کرتے ہوں، بلکہ غیر ثقہ اگر راوی ہو تو ان کو ذکر کرتے ہیں۔ تیسری شرط ہے کہ اگر دوسرے حفاظ و معتبر محدثین نے بھی اس مضمون کی روایت نقل کی ہو تو یہ مرسل روایت ان روایتوں کے خلاف نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ روایت بسند متصل بھی نقل کی گئی ہو، یا جس کی طرف ارسال کیا گیا ہو ان سے کسی اور راوی نے بھی مرسلن نقل کیا ہو، یہ صحابی کا قول اس کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا فتویٰ اس کے موافق ہو۔ بعض کتابیں خاص طور پر مرسل روایات پر لکھی گئی ہیں، اس سلسلے میں مراسیل ابو داؤد طیالسی یہ زیادہ معروف ہے۔ مرسل کی ایک قسم مرسل صحابی بھی ہے، اور مرسل صحابی وہ حدیث ہے جس کو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے لیا ہو اور ان کا نام ذکر نہ کیا ہو، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ پر وحی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو یقیناً اس میں کسی راوی کا نام محذوف ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی مراسیل معتبر اور حجت ہیں۔ سبق کے اخیر میں ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں، ان سوالات کو آپ حضرات حل کر لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔